السلام علیکم۔ اچھا، آج ہم بات کر لیتے ہیں کچھ بیسک چیزوں کے حوالے سے، جس طرح ایٹ سی کے اکاؤنٹس کے حوالے سے، ایٹ سی کی فی کے حوالے سے، اس کے علاوہ ایٹ سی پہ کیا سیل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے جو ایٹ سی پہ ہمیں الاؤ نہیں ہے سیل کرنا، ٹھیک ہے۔ آج ہم یہ دیکھ لیتے ہیں۔ کافی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں، اور ایٹ سی پہ ہم اکاؤنٹ بناتے ہیں اور لسٹنگ کرتے ہیں، اور اکاؤنٹ بعد میں سسپینڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم دراصل ایٹ سی کی جو ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے وہ فالو نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ہمیں ایٹ سی کی پالیسیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ ایٹ سی کیا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات ہے کہ ایٹ سی کا اکاؤنٹ پاکستان ڈیٹیل پہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ پاکستان سے بنا سکتے ہیں، لیکن پاکستانی ڈیٹیل یوز کر کے ایٹ سی کا اکاؤنٹ آپ نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے۔ ایٹ سی کا اکاؤنٹ بنائیں گے پاکستان سے تو وہ سسپینڈ ہو جائے گا، پاکستانی ڈیٹیل یوز کریں گے وہ سسپینڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات ہے کہ آپ نے ایٹ سی کا اکاؤنٹ جو کریٹ کرنا ہے، جو یہ آپ کو کنٹریز شو ہو رہی ہیں، کنٹری ایلیجیبل کنٹری فار ایٹ سی پیمنٹ کے لیے، یہ کنٹری جو آپ کو شو ہو رہی ہیں، ان کنٹریز میں کوئی بھی کنٹری آپ دیکھ لیں جدھر آپ کا کوئی ریلیٹیو رہتا ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کی ڈیٹیل پہ ایٹ سی کا اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ آپ پاکستان سے وی پی ایس بائی کریں گے، وی پی ایس کے اوپر آپ اکاؤنٹ کریٹ کریں گے ایٹ سی کا۔ یہ جو کنٹریز ہیں، ان کنٹری میں ایٹ سی کی پیمنٹ آن ہے، ایٹ سی ڈائریکٹ ان کنٹریز میں جو بینک اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، ان بینک اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ آپ کی پیمنٹ سینڈ کر سکتا ہے۔ پہلی بات کلیئر ہوگی، ایٹ سی کا اکاؤنٹس آپ پاکستانی ڈیٹیل پہ نہیں بنا سکتے، پاکستان آئی پی پہ اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے، آپ وی پی ایس یوز کریں گے، اور ان کنٹری میں سے کوئی ایک کنٹری جہاں پہ آپ کا کوئی ریلیٹیو رہتا ہے، ان کی ڈیٹیل یوز کر کے آپ اکاؤنٹ کریٹ کریں گے۔ اگر آپ کا پھر بھی اکاؤنٹ کریٹ نہیں ہوتا، آپ کا کوئی ریلیٹیو نہیں ہے، اس کے علاوہ ہم سپورٹ کرتے ہیں، ہم ایٹ سی کے اکاؤنٹ پرووائڈ کرتے ہیں یو ایس اے کی ڈیٹیل پہ، فلی ویریفائڈ ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایٹ سی کا اکاؤنٹ ہم سے بھی بائی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات کہ آپ نے ایٹ سی پہ کیا چیز آپ نے سیل کرنی ہے، اب ہم وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ایٹ سی جو ریکمینڈ کرتا ہے وہ ہینڈ میڈ پروڈکٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ ایٹ سی مارکیٹ ہے جو یونیک پروڈکٹس کے لیے ہے، مطلب اگر آپ جس طرح امیزون ہے، امیزون پہ آپ دیکھیں گے سیم پروڈکٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی کی ورڈ سرچ کرتے ہیں اس میں سیم پروڈکٹس بھی آتی ہیں، اور ان کا ریٹ پرائس ہے وہ ڈیفرینٹ ہوتی ہے۔ ایٹ سی پہ اس طرح نہیں ہوتا، ایٹ سی پہ یونیک پروڈکٹس آپ کو ملتی ہے۔ کوئی بھی کی ورڈ سرچ کریں، ہر ایک سیلر کی یونیک پروڈکٹ ہے۔ ایٹ سی کی جو چیزیں ہیں پوری دنیا میں سیل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یونیک پروڈکٹس ہوتی ہیں۔ اور ایٹ سی جو ہے، جو لسٹنگ ایٹ سی پہ لسٹنگ ہوتی ہے وہ مسٹ بھی ہینڈ میڈ ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہے کہ ہینڈ میڈ آئٹمز، ہینڈ میڈ آئٹم میں جو ہاتھ سے بنا ہوا کوئی بھی ڈیزائن، کوئی بھی چیز ہے وہ آپ سیل کریں گے۔ اور دوسری بات، آپ ری سیل ہینڈ میڈ چیزیں آپ نہیں کر سکتے، سیل کر سکتے ایٹ سی پہ نا، جو آپ یوزڈ چیزیں ہیں وہ ایٹ سی پہ سیل آؤٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ونٹیج آئٹم، ونٹیج آئٹم جو ہے مسٹ بی ایٹ لیسٹ 20 ایئرز اولڈ، 20 سال پرانی چیز آپ ایٹ سی پہ سیل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے کرافٹ سپلائز۔ کرافٹ سپلائز میں ٹولز ہوتے ہیں جو کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے یوز ہوتے ہیں، جیسے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کرافٹ سپلائز، یہ ٹھیک ہے، یہ کرافٹ سپلائز ہیں، یہ ٹولز ہیں، ٹھیک ہے، شیٹس وغیرہ ہوتی ہیں جن سے کوئی چیز بنتی ہے، مٹیریلز پرپز کے لیے یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کرافٹ سپلائز جو ٹولز ہیں، چیزیں ہیں، وہ آپ سیل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پروہیبٹڈ آئٹمز میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ الکوہل، ڈرگز وغیرہ، میڈیکلز وغیرہ آپ سیل نہیں کر سکتے ایٹ سی پہ، کوئی بھی لیکوڈ چیز آپ سیل نہیں کر سکتے، ڈینجرس آئٹم آپ سیل نہیں کر سکتے، ویپنز وغیرہ آپ سیل نہیں کر سکتے ایٹ سی پہ، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں آپ ایٹ سی پہ سیل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے یہ چیز، لسٹنگ دیٹ وائلیٹ ایٹ سی انٹلیکچوئل پراپرٹی پالیسی، ٹھیک ہے۔ یہ اکثر اس کا نا ایشو آتا ہے، لسٹنگ جب آپ لسٹنگ کرتے ہو، جو زیادہ تر ایٹ سی پہ وائلیٹ ہونے والی پالیسی ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔
آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ اپنی لسٹنگ کے اندر کیا کرتے ہیں، کوئی بھی برانڈ کا نیم یوز کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ ایشو آتا ہے آپ کی لسٹنگ کے اندر۔ تو آپ نے کسی بھی برانڈ کا نام یوز نہیں کرنا اپنی لسٹنگ کے اندر، نہیں تو یہ ایرر آئے گا اور اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گا، سسپینڈ ہو جائے گا، اور اس کے بعد کوئی بھی سروس ایٹسی پہ آپ سیل نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ ان میں سے کوئی بھی کام کریں گے، ٹھیک ہے، ایٹسی کی پالیسی وائلیٹ کریں گے تو آپ کو وارننگ ملے گی اور اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جائے گا۔ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، آپ نے یہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ کون سی چیزیں ایٹسی پہ سیل ہوتی ہیں۔ ہینڈ میڈ زیادہ چیزیں سیل ہوتی ہیں ایٹسی پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ہو ٹو اوپن این ایٹسی شاپ۔ ایٹسی شاپ آپ کیسے اوپن کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ ایٹسی پہ آپ کی پروڈکٹ سیل ہونے والی ہے یا نہیں، آپ کی پروڈکٹ یونیک ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ پہلے یہ چیک کریں۔ اس کے بعد کریٹ یور شاپ کریٹ کرنے کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح شاپ کریٹ کرتے ہیں۔ اور ایٹسی شاپ کے لیے کیا آپ کے پاس بزنس لائسنس ہونا چاہیے؟ نہیں، ایٹسی ڈز ناٹ ریکوائر سیلرز ٹو ہیو اے بزنس لائسنس ٹو سیل آن ایٹسی۔ ایٹسی بزنس لائسنس نہیں مانگتا جو سیلر بیٹھے ہوں ایٹسی پہ سیل کر رہے ہیں۔ ایٹسی جسٹ کہتا ہے آپ ہماری ٹرم اینڈ کنڈیشن کو فالو کریں، ٹھیک ہے۔ اکاؤنٹ آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کمپلیٹ گائیڈ کیا کس طرح آپ ایٹسی کا اکاؤنٹ کریٹ کریں گے، تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا ایٹسی پہ اکاؤنٹ کس طرح کریٹ کرنا ہے۔ میں نے جسٹ بیسک چیزیں بتانی تھی یہاں پہ، میں وہ بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں وٹ آر دا فیس اینڈ ٹیکسز فار سیلنگ آن ایٹسی۔ ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ کیا فیس ایٹسی چارج کرتا ہے ہم سے۔ جب آپ لسٹنگ کرتے ہو ایٹسی پہ تو ایٹسی آپ سے 0.20 سینٹ پر لسٹنگ کا چارج کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آٹو رینیو ایکسپائرڈ۔ اچھا، جب 4 ماہ گزر جاتے ہیں آپ کی لسٹنگ پہ کوئی آرڈر نہیں آتا تو ایٹسی پھر آپ کی لسٹنگ کو رینیو کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رینیو کرتے وقت پھر آپ سے 0.20 سینٹ پر لسٹنگ کا چارج کر لیتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کی آئٹم سولڈ ہوتی ہے ایٹسی پہ تو اس کے بعد پھر آپ سے 0.20 سینٹ ایٹسی چارج کرتا ہے۔ اور پرائیویٹ لسٹنگ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی ان باکس میں جا کے پرائیویٹ لسٹنگ کرتے ہو، کسٹم لسٹنگ جس کو کہتے ہیں، تو اس کا بھی 0.20 سینٹ ایٹسی چارج کرتا ہے۔ اس کے بعد ٹرانزیکشن فیس ہوتی ہے۔ ٹرانزیکشن فیس میں اب پہلے تھا 5.1 تھا، اب 2022 میں ایٹسی کی جو فیس ہے 6.5% تک چلی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ فیسز ہیں۔ اس کے علاوہ جو فیس پڑتی ہے وہ مارکیٹنگ پروموشن میں کچھ فیس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ڈیفرینٹ فیس ہوتی ہیں۔ یہ فیس جو ہوتی ہے کامن یوز ہوتی ہے، یہ والی فیس ہے جو ایٹسی آپ سے چارج کرتا ہے، ٹھیک ہے۔